الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کنہوں نے پڑھنا ہے جی؟ سورۃ تغابن جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے پڑھنا ہے آج؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی میری آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے جی پڑھیں گی جی۔ کون پڑھیں گی؟ موجود ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے؟ جی میں پڑھ رہی ہوں، شروع کرتی ہوں۔ جی جی بسم اللہ کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن پڑھیں گے آج ہم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے ہر چیز جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ لہو ملک و لہو الحمد، اور اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن۔ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اس کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وہ دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض، اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر سے پیدا کیا۔ بالحق وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں۔ فاحسن صورکم، کہ بہت اچھی صورتیں بنائیں۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ویعلم ما تسرون، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ الم یاتکم نبأ الذین، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر الذین کفروا، ان کافر لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، فذاقوا، اور تو انہوں نے چکھ لیا، وبال امرہم، اپنے کاموں کا وبال، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ اس لیے کہ وہ کانت تأتیہم، آتے تھے رسول کے ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آتے تھے، بالبینات، فقالو، تو وہ کہتے تھے، بشر یہدوننا، کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، تو انہوں نے کفر کیا اور وہ پھر گئے اور بے نیازی فرمائی اللہ اور اللہ کے واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ زعم الذین، ان لوگوں نے دعویٰ کیا، کفروا، اور وہ کافر ہوئے، ان لن یبعثوا، قل بلا وربی، وہ ہرگز زعم الذین کفروا، یعنی دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والوں نے، کافروں نے دعویٰ کیا، یہ کہ ہرگز نہیں بھیجے گا، ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے وہ۔ جی قل بلا وربی لتبعثن، اور فرما دے کہ ہاں میرے رب کی قسم، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن، پھر البتہ تمہیں ضرور جتلایا جائے گا، بما عملتم، جو تم عمل کرتے تھے۔ وذالک، اور یہ علی اللہ یسیر، اللہ پر آسان ہے، بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور اس نور ونور ہی للذی انزل اللہ بما تعملون خبیر، اور ہم نے نازل کیا اور جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم، اور جس دن تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، تم قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے۔ ذالکہ، یہ یوم التغابن، یہ نقصان اٹھانے یا ہار جیت کا دن ہے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، وَیَعْمَلْ صَالِحًا، اور جنہوں نے نیک اچھے کام کیے،
یکفر عنہ سیئاتہ، اور ان سے دور کر دے گا اللہ تعالیٰ برائیاں ان کی، ویدخلہ جنات تجری، اور انہیں باغات میں داخل کرے گا، من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ بہت بری جائے، برا ٹھکانہ ہے، ما اصابہ من مصیبت، اور کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہدی قلبہ، اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا، اس کے سوا نہیں ہمارے رسول، کچھ کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف اللہ کا پیغام پہنچا دیں، بلاغ المبین، اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی اللہ کے سوا معبود، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والے سب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدو لکم، دشمن ہے تمہارے، فاحذروہم، پس ان سے بچو، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور تم بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے، انما اموالکم، اس کے سوا نہیں تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، واللہ عندہ، اور اللہ اس کے پاس، اجر عظیم، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، فاتقوا اللہ، بس تم ڈرو اللہ سے، مستطعتم، جہاں سے تم ہو سکے، واسمعوا، اور تم سنو، واطیعوا، اور تم اطاعت، مستطاعتم جتنی تمہاری استطاعت ہو، ٹھیک ہے نا، اچھا جتنی جتنی تمہاری طاقت ہو، تمہاری استطاعت ہو، واسمعوا، اور تم سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، بہتر ہے تمہارے حق میں، ومن یوق، اور جو بچا لیا گیا، شفا، بخیلی سے، یعنی اگر کوئی مال بچا لیا جاتا ہے نفس ہی، اپنی جان، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ ومن یوق شح نفسہ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، یعنی اس نے اپنی بخیلی نہیں کی، بخیلی سے بچ گیا، یہ مطلب ہے، یعنی اس کے اندر بخل پیدا نہیں ہوا، فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ کامیاب ہیں، ان ٹھیک ہے، تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، یضاعفہ، تو وہ اسے دو چند کر دے گا، لکم ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا بردبار اور قدر شناس ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے، اچھا صدق ماشاء اللہ، اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ترجمہ آپ خود کر رہی ہیں، کہیں سے پڑھ کے کر رہی ہیں؟ نہیں پڑھ کے کر رہی ہوں، اچھا کہاں سے؟ یہ مولوی نذیر احمد صاحب کا یہ ہے، ورڈ ٹو ورڈ مولوی والا، نذیر، نہیں آپ اس کو نہ کریں نا، آپ نے دیکھیں ترجمہ آپ نے خود سیکھنا ہے نا جی، چلیں یہ ٹھیک تو ہے، پھر یہ تو مولانا ترجمہ میں تو بہت خوش ہو گیا کہ آپ نے ترجمہ کیا ماشاءاللہ، تو میں یہ ابھی ہاں، نہیں آپ اصل میں نا دو چار آیتیں تیار کر لیا کریں، ضروری نہیں کہ آپ نے پوری صورت سنانی ہے، ترجمہ چلیں جس طرح میں کرتا ہوں نا اس طرح سیکھنے کی کوشش کریں، اس جی سے یہ ٹھیک وہ ترجمہ سیکھنا ہے نا آپ نے، اس طرح تو جی سیکھا نہیں جائے گا، دیکھ کے پڑھیں گے تو کہاں سیکھیں گے پھر، صحیح، ٹھیک ہے جی، اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التغابن،
اس صورت کی آگے جو آیت نمبر 9 آئے گی نا جی، اس میں ہے ذالک یوم التغابن، یوم یجمعکم یوم الجمع، ذالک یوم التغابن، وہاں تغابن کا ذکر ہے۔ تغابن کا معنی آتا ہے نفع اور نقصان کا دن، یا وہ دن جس میں لوگ ایک دوسرے پر حسرت کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی قیامت کا دن ہے۔ اب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو دوزخی ان پہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی اچھے اعمال کرتے، ہم بھی جنت میں چلے جاتے، اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے، جنتی دیکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ صورت جو ہے صورت تغابن ہے، اور صورت تو مدنی ہے، البتہ اس کی بعض آیتوں کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے کہ مکی صورتیں، مکی آیات ہے، لیکن بہرحال صحیح یہی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، البتہ اس کے جو مضامین ہیں وہ مکی صورتوں جیسے ہیں، ٹھیک۔ مکی صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہیں توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت، تو وہ تقریباً اس صورت کے بھی مضامین ہیں، جس کی وجہ سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی کچھ آیتیں جو اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہیں وہ مکی ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ صورت مدنی ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس صورت میں جو سابقہ امتیں ہیں ان کی جو تباہی کے اسباب ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی طرف نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں اگر اس کے بیوی اور بچے رکاوٹ بنیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسان کے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ دشمنی کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس معاملے میں آپ کو بیوی بچے آپ کے رکاوٹ بنتے ہیں، تو فرمایا کہ بھئی یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ تمہارے کیا ہیں، دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل بھی ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جب شریعت کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، بچے عمل کرتے ہیں تو والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی بچی پردہ کرتی ہے، والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ بھئی کیا پردہ کر رہی ہے تم، لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ بھی کیوں رکھ رہے ہو، نہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، ہاں جی۔ اسی طرح کوئی آدمی حلال کماتا ہے، روزگار کرتا ہے، بیوی بچوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ فلاں تو بھئی دیکھے وہ کر رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، آپ بھی کریں، آپ بھی رشوت لیں، آپ بھی فلاں کام کریں، ہاں جی۔ تو یہ کیا ہے، یہ دشمنی ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اولاد وہ ہے جو دین میں معاون بنے، والدین وہ ہیں حقیقی معنی میں جو دین میں معاون بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، بس ضابطہ بتا دیا ہے۔ تو بہرحال اس سورت کی آیات کو دیکھتے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح، تسبیح بیان کرتی ہے، للہ، اللہ کی، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، لہ الملک، لہو اسی کے لیے ہے، الملک بادشاہت، ولہو اور اسی کے لیے ہے، الحمد تمام تعریفیں، وہو اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، والذی اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم پس تم میں سے بعض وہ ہیں، کافر جو کافر ہیں، ومنکم اور تم میں سے بعضے، مؤمن کوئی مومن ہے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، واللہ بما تعملون اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جس کے ساتھ تم عمل کرتے ہو، جن اعمال کے ساتھ، بصیر اس کو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ، وصورکم اور اس نے تمہاری صورت بنائی، فاحسن اور اچھا کر دیا، صورکم تمہاری صورتوں کو، یعنی تمہاری اچھی شکل و صورت اللہ نے بنائی، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف المصیر لوٹنا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تسرون جو تم
چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے رازوں کو، بذات الصدور یعنی دل کی باتوں کو، یعنی سینوں کے دل کے رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ علم یاتکم کیا تمہارے پاس نہیں آئی، نبأ الذین ان لوگوں کی خبر، ان لوگوں کا قصہ، ان لوگوں کی بات، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جو سابقہ امتیں آئیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے حالات تمہارے سامنے نہیں ہیں کہ نافرمانیاں کی تو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، کہ فذاقوا تو انہوں نے چکھا، وبال امرہم اپنے کاموں کا وبال، اپنے اعمال کا وبال، ان کی خرابی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک اور یہ اس ذالک بأنہ اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کانت تأتیہم کہ آیا کرتے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، یعنی جو ان کو عذاب ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس رسول آیا کرتے تھے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، فقالو تو وہی کہتے تھے کہ ابشر یہدوننا کیا کہ ایک انسان ہمارے کہ ایک انسان جو ہے یہدوننا وہ ہدایت دیں گے ہم کو، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ہر قوم یہ کہتی تھی کہ وہی تو انسان ہے، یہ تو بشر ہے، یہ ہمیں کیا ہدایت کرے گا، تو نہیں مانا، فکفروا انہوں نے کفر کیا، وتولوا اور منہ موڑ گئے، واستغنى اللہ اور اللہ بے پرواہ ہو گیا، واللہ غنی اور اللہ بے نیاز ہے، حمید تعریف کے لائق ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جب انسان خود اپنا فائدہ نہیں چاہتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زعم الذین کفروا دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، گمان کیا یا دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا دعویٰ کیا کہ لن یبعثوا یہ کہ ان کو ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا، مطلب مرنے کے بعد وہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قل آپ ان سے کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے، لتبعثن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن اور پھر تمہیں ضرور بتلایا جائے گا، تمہیں خبر دی جائے گی، بما عملتم جو تم نے عمل کیا، یہ نہیں کہ صرف تم اٹھائے جاؤ گے بلکہ جو تمہارے اعمال جو تم نے دنیا میں کمائے تھے اس کے بارے میں بھی تم نے حساب کتاب دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ ثم لتنبؤن پھر تمہیں ضرور خبر دی جائے گی، تمہیں بتایا جائے گا، بما عملتم جو تم نے عمل کیا، وذالک اور یہ بات اللہ یسیر اللہ پر آسان، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تمہیں بھی اٹھا دیں گے، تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ محفوظ ہیں، وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ فآمنوا پس تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی اور اس نور پر، الذی انزلنا جو ہم نے اتارا، یعنی وہ قرآن، وہ احکامات جو ہم نے اتارے، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ یوم یجمعکم وہ جس دن وہ جمع کرے گا، یجمعکم یوم اور جس دن، یجمعو جمع کرے گا کم تم سب کو، لیوم الجمع جمع کرنے والے دن، ذالک اور یہ جو ہوگا دن، یوم التغابن ہار دن کا جیت، کیا ہے جی، ہار جیت کا دن ہوگا، تغابن کا دن ہوگا، تغابن کا معنی ایک دوسرے پہ حسرت کرنا، تو اس کا ترجمہ ہار جیت سے بھی کر سکتے ہیں، یہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ ومن یؤمن اور جو شخص ایمان لائے گا، ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر، ویعمل صالحا اور اچھے اعمال کرے گا، یکفر عنہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس سے سیئات ہی اس کی برائیاں، ویدخل اس کو داخل کرے گا جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار کے بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان جنتوں میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ذالک یہی لوگ، ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے، جنت میں داخل ہو جانا یہی بڑی کامیابی ہے، ہاں جی۔ لیکن اس کے مقابلے میں والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہمارے احکام کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنم والے ہیں، اصحاب النار جہنم والے ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے جہنم،
ما اصاب من مصیبت نہیں پہنچتی، ما نہیں اصابہ پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، ومن یؤمن اور جو شخص ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر، یہدی قلبہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو، اللہ رہنمائی کرتا ہے اس کے دل کی، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور تم اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ موڑ دو، فَإِنَّمَا تو بے شک یقیناً صرف یہی بات ہے، علی رسولنا ہمارے رسول پر، وہ کیا بات ہے؟ البلاغ المبین پہنچانا کھلا کھلا، یعنی ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے صاف صاف بس، اور کام نہیں ہے، تم مانو نہ مانو پھر تمہارا مسئلہ ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان من ازواجکم بے شک تمہاری بیویوں میں سے کچھ، ہاں کچھ تمہاری بیویوں میں سے کچھ، سب نہیں کچھ، وَأَوْلَادِكُمْ اور تمہاری اولادوں میں سے، ان من ازواجکم بے شک تمہاری بیویاں، وَأَوْلَادِكُمْ اور تمہارے بچے، عدوًا دشمن ہیں، لکم تمہارے لیے، فَاحْذَرُوهُمْ پس تم ان سے بچو، وَإِن تَعْفُوا اور اگر تم معاف کر دو گے، وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرو گے، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد کیا ہے، وہ دین کی دشمن ہے، تو تم ان سے ہوشیار رہو، یہ حفاظ ضرور میں ہوشیار رہو، اور ان کے ایسے امر پر عمل مت کرو جو اس کے جو کیا ہو جی دین کے خلاف ہو، اور اگر تم معاف کر دو گے، درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور تمہارے حال پر اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جیسے مصیبت میں تم کو صبر رضا کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ کیا نہ ہو جی آخرت سے مانے نہ ہو، اسی نعمت کے بارے میں تم کو اتنا زیادہ انہماک نہیں ہونا چاہیے کہ تم کیا ہو جاؤ بالکل آخرت کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، تو بہرحال مقصد یہ کہ اولاد اگر دین کے معاملے میں تمہاری دشمنی کریں، بیویاں دشمنی کریں تو ان کی بات تو نہ مانو، لیکن انہوں نے جو تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئے ہوں گے تو ان کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ انما اموالکم بے شک تمہارے اموال، و اولادکم اور تمہاری اولادیں، فتنۃ آزمائش ہیں، کیا ہیں جی؟ آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ہاں جی، فتنہ، فتنے کا لفظ جو ہے نا یہ آزمائش کے معنی میں، ہمارے ہاں یہ پشتو کا لفظ ہے، تو اس کو فتنے کا لفظ جو ہے جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو ہماری والدہ مرحومہ جو تھی وہ اکثر ہی آیت پڑھتی تھی، تو وہ غلط کنٹیکس میں پڑھا کرتی تھی، پڑھی لکھی زیادہ نہیں تھی، تو والد صاحب سے جو چیزیں پڑھ لیتی تھی وہ، تو وہ جب یہ آیت پڑھتی تو پھر ہم ہنستے تھے کہ بھئی تو ترجمہ غلط کر رہی ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک پہلو یہ ہے فتنے کا کہ بھئی شر کا پہلو ہے، ٹھیک ہے نا؟ فتنہ ویسے آزمائش کو کہتے ہیں، کہ بعض اوقات اولاد کی محبت میں انسان حرام کاموں میں لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات اولاد کی نفرت کے اندر بھی انسان جو ہے، ان کی دیکھ بھال کے اندر، ان کی ذمہ داریوں کے اندر بھی انسان مبتلا کیا ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ عموماً اکثر بیشتر کیا ہوتا ہے، اولاد کی محبت میں انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے، حرام کھا بیٹھتا ہے، ہاں جی، دوسروں کے ساتھ دشمنیاں کر بیٹھتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ آزمائش ہے کہ انسان اعتدال کو نہ چھوڑے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ پس تم ڈرو اللہ سے، مستطاعتم جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور سنو، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، خیراً بہتر ہے، یہ سارے کام کیا ہیں؟ بہتر ہے، لِأَنفُسِکُم تمہارے لیے، یعنی تم یہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، جتنی تمہاری طاقت ہو اللہ کے احکامات کو مانو، اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَمَن یُوقَ اور جس کو بچا لیا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ اس کے اپنے نفس کے بخل سے، نفس کی بخیلی سے، دل کی بخیلی سے جس کو بچا لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ اگر تم قرض دو گے اللہ کو، قرضا حسنا قرض حسنا، یضاعفہ تو اللہ اس کو دگنا کر دے گا، دوگنا کر دے گا، ویغفر لکم اور اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ شکور اور اللہ قدردان ہے، حلیم بردبار ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کو اچھی طرح سے قرض دو گے، قرض کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حکم دیا ہے وہاں پہ دو گے تو اللہ اس کو بڑھائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟
تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ قدردانی کرے گا، تمہارے اعمال کو قبول کرے گا۔ شکورن کا معنی ہے قدردان، ٹھیک ہے، قدر کرنے والا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو، وہ شہادت اور حاضر کو، سامنے کو۔ العزیز زبردست، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کے بعد ہے سورۃ الطلاق۔ یہ کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں جی؟ اچھا جی ٹھیک ہے، کل کس کی باری ہے انشاءاللہ؟ جی بولے نا کوئی ساتھی، کوئی بھی نہیں بول رہا، ناراض ہیں سارے۔ مائک ہی نہیں کھل رہا جی استاد جی، وہ انیلا پڑھیں گی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل کریں گے۔ یہ جو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں ساری سمجھ میں آ گئی۔ یہ مائک اپنا ٹھیک کر لیں، آپ کے تو مائک کا مستقل مسئلہ لگ رہا ہے مجھے۔ ہاں جی 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 آپ کے مائک کا مجھے مستقل مسئلہ لگ رہا ہے، ہلکا تو نہیں کھلتا جی یہ۔ لگ رہا ہے استاد جی، جی آن ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں مائک شاید موبائل کا مسئلہ ہے۔ چلیں اللہ آپ کو نیا موبائل دے جی، ٹھیک ہے صحیح ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔